میرے نزدیک جو ہے، اولاً میں اسلام کو ریلیجن کہنے کا قائل نہیں ہوں۔ ریلیجن جو ہے کولونائزرز کے الفاظ ہیں، وہ یہاں پہ آئے تھے، انہوں نے مذہب کو ریلیجن کا نام دیا، اور ریلیجن در حقیقت یہ بتاتا ہے کہ آپ ایک محدود دائرے میں ہیں، روزہ رکھیے، نماز پڑھیے، افطار کیجیے، تراویح پڑھیے، بس گھر پہ جائیے، اور باقی جب باہر آئیں تو پھر ہمارے نظام کے تحت چلنا ہے۔ یہ در حقیقت وہ ایک باکس ہے جس کے اندر آپ نے مذہب کو بند کر دیا۔ دین اسلام جو ہے نا، یہ دین ہے۔ دین کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم ورلڈ ویو کہیں۔ اس ورلڈ ویو کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، آنٹولوجی بھی آ جاتی ہے، ایپسٹیمولوجی بھی آ جاتی ہے، مورالٹی بھی آ جاتی ہے، اور جتنے ساری چیزیں ہیں یہ اس میں آ جاتی ہیں۔ تو دین اسلام در حقیقت ایک ورلڈ ویو ہے۔ تو اب اس ورلڈ ویو کے پاس جو ہے، آپ پالیٹکس میں جائیں گے ادھر بھی اس کی رائے ہوگی، آپ اکانومی میں آئیں گے ادھر بھی اس کی رائے ہوگی، آپ ایجوکیشن میں آئیں گے ادھر بھی اس کی رائے ہوگی، آپ ورشپ کرنے عبادت میں آئیں گے ادھر بھی اس کی رائے ہوگی۔ آپ کو ریلیجن کے باکس اور لمیٹڈ دائرے سے اسلام کو باہر نکالنا پڑے گا، تب جا کر آپ اسلام کو سمجھ پائیں گے کہ یہ دین ہے کیا۔ تو جہاں تک ہمارے ڈکلائن کا سوال ہے، اللہ کے نبی نے خود بتا دیا کہ کیا وجہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جب پوری دنیا کی تمام قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے والے کھانے کے برتن پر چاروں طرف سے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بھئی یہ کھانا ہے آپ کے سامنے، وہ تشت ہے، بھئی کشمیری میں کیا کہتے ہیں وہ آپ کے یہاں جو وازوان کہتے ہیں۔ وازوان نہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اس کو ترامی کہتے ہیں۔ ترام، ہاں ٹھیک ہے۔ تو وہ اب آپ 4 آدمی کھا رہے ہیں، پاس سے چاروں طرف سے ٹوٹ رہے ہیں کہ نہیں کھانے پہ؟ بیچارہ مظلوم ہو گیا کھانا، 4 5 ظالم ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اسی طریقے سے تمام قومیں تم پر ایک ساتھ ٹوٹ پڑیں گی۔ صحابہ کو تعجب ہوا کہ کیا وجہ ہے، کہیں تعداد کی قلت کی وجہ سے؟ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ومن قلت نحن یومئذ او کما قال، کہ کیا اس دن ہماری تعداد بہت کم ہوگی اس وجہ سے ایسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تم سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگے۔ سمندر میں جو جھاگ اوپر آتا ہے نا، ببلز جو ہوتے ہیں، وہ اس کے اندر کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے اٹھتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ تم سمندر کے جھاگ کے مانند ہوگے، اور اللہ رب العالمین جو ہے، یعنی تمہارے دلوں میں جو ہے وہن داخل ہو چکا ہوگا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں، ایک تو اس حدیث میں پریڈکشن بھی ہے ہمارے زمانے کی، کیا زمانہ آئے گا۔ اس حدیث میں بیماری کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہن ہوگا، اور اس حدیث میں علاج کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کرنا کیا ہے۔ حدیث میں سب سے پہلے بتا دیا گیا کہ زمانہ آئے گا، پریڈکشن صحیح ہو گئی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کسی ملک میں چلے جائیں، کسی بھی خطے میں چلے جائیں، کس پر سب ٹوٹ رہے ہیں؟ مسلمانوں پر ٹوٹ رہے ہیں، یعنی مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ہی جو ہے ذلت کا سامنا کرنا